صلی اللہ رسول کریم۔ میں آپ تمام حضرات کے جذبات کی قدر کرتا ہوں۔ اللہ کے عالم آپ تمام حضرات کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت سیمینار معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم و عظمت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عنوان سے معنون ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس کو زیبا ہے کہ میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اور اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے، اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جنہوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ آپ نے بے شمار مقررین کا خطاب سنا، عظمت صحابہ کے حوالے سے بھی، معلم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی، ملکی صورتحال کے پیش نظر بھی، حالات کے اوپر بھی دوستوں نے بات چیت کی۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں ان چیزوں کو نہ دہراؤں۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا۔ محدث کبیر امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت کے آخر طبقہ کی اصلاح اسی چیز سے ہوگی جس چیز سے اس امت کے پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ ان کا قول بڑا جامع معنی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج کے اس ہاؤس میں جتنی بھی گفتگو ہوئی، جس نے بھی گفتگو کی، اگر ہم امام مالک کے اس قول کی طرف پلٹ آئے، اپنی اصلاح اس چیز سے کرنے والے بن جائیں جس چیز سے اس امت کے اول طبقہ کی اصلاح ہوئی تھی، تو یقین مانیے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، تمام معاملات حل ہو جائیں گے، دنیا کے خطے کے اوپر کوئی گستاخ نہیں بچے گا، دنیا کے خطے کے اوپر امن و امان برپا ہوگا، دنیا چین اور سکون کی زندگی گزارے گی، دنیا کو عدل و انصاف دہلیز کے اوپر ملے گا۔ لیکن جب ہم اس چیز کو چھوڑیں گے، لکھنے والے نے بڑی خوب بات لکھی تھی کہ کسی قوم کی تباہی کے اندر یہ چیز کافی ہے کہ وہاں سے علم نکل جائے، جہالت آ جائے، وہاں سے پاکیزہ اخلاق نکل جائے، بد اخلاقی آ جائے، بس قوم کی تباہی کے لیے، قوم کی رسوائی کے لیے یہ ایک چیز کافی ہے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک سکتے ہیں، میں اور آپ 1400 سال قبل آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ عرب کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ذلت و رسوائی کی کوئی کسر باقی تھی جو ان کے اندر نہ ہو؟ جی باقی تھی۔ صورتحال یہ تھی
کہ معبود کا پتہ نہیں ہے. گھر کے اندر الگ معبود ہے، جیب میں الگ معبود ہے، سفر کا الگ معبود ہے، حضر کا الگ معبود ہے. راستے میں جا رہے ہیں تو خوشنما پتھر نظر آ گیا، خوبصورت پتھر دیکھ لیا، جیب کا معبود پھینک دیا، اس پتھر کو اٹھا کر اس کی پوجا شروع کر دی. بد اخلاقی کا یہ عالم ہے کہ فحاشی اور یعنی عام ہے، زنا عام ہے. تاریخ کے اندر لکھا ہے اس قوم کے اندر عورت کو یہ حق دیا گیا تھا کہ اگر تجھے اپنا خاوند پسند نہیں آتا تو کسی اور کے پاس چلی جا. یہ ذلت تھی، رسوائی تھی، یہ پسپائی تھی. کس چیز نے ان کو اوج سریا کے اوپر بٹھایا؟ آقا نے ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. آقا نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے. پھر دنیا نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اوپر جن لوگوں نے لبیک کہا، لا الہ الا اللہ کی صدا کے اوپر جنہوں نے لبیک کہا، آپ کی شاگردگی کے اندر جو صحابہ کرام تشریف لا چکے، جب ان کو درس یہ ملا الہکم الہ واحد، تمہارا ایک معبود ہے، تاریخ بدلاتی ہے 360 بت تیس نیس تھے. تاریخ بدلاتی ہے وہ قوم جو جیب میں الگ بت رکھتی تھی، سفر کا الگ بت رکھتی تھی، حضر کا الگ بت رکھتی تھی. تاریخ بدلاتی ہے وہ میدان کارزار میں گئے، انہوں نے اللہ کو پکارا، وہ سفر کے اندر گئے، انہوں نے اللہ کو پکارا، وہ حضر کے اندر گئے، انہوں نے اللہ کو پکارا، وہ مسجد کے اندر گئے، انہوں نے اللہ کو پکارا. الہکم الہ واحد ان کو تعلیم مل چکی تھی. انہوں نے مشکل کشا اللہ کو سمجھا، انہوں نے حاجت روا اللہ کو سمجھا، بگڑی بنانے کے لیے اللہ سے درخواست کی، اولاد کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے. کیوں پھیلائے؟ اس لیے کہ ان کو تعلیم مل چکی تھی الہکم الہ واحد. جب معلم اعظم نے ان کو سبق پڑھایا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. آؤ آج ہم حل بتاتے ہیں. وفاقی وزیر صاحب یہاں سے تشریف لے گئے، کئی ساری باتیں میں نے کرنی تھی، ہم حل بتاتے ہیں. آؤ اس در کے اوپر آؤ جس در نے انسانیت کو ذلت سے اٹھا کر اوج سریا کے اوپر پہنچایا تھا. اس نے اس وقت درس دیا تھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ. اس کے ماننے والے صحابہ کرام تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، روئے زمین کے اوپر عرب کے اندر عجم کے اندر صحابہ کرام گئے، کوئی صحابی تمہیں ایسا نہیں ملے گا جس نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی رکھی ہو. آج یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی بھی ہو، ریاست مدینہ کے دعوے دار بھی ہو، عشق رسالت کی بات بھی ہو، اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی ہے. آئیے اس در کے اوپر جس نے درس دیا تھا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، وہ قوم جو زنا کے اندر پڑی ہوئی تھی، وہ قوم جن کے ہاں باپ بیٹی کا تصور نہیں تھا، جب آقا نے معلم اعظم نے تعلیم دی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، تاریخ شاہد ہے عرب کی دھرتی سے زنا ختم ہو چکا تھا. جب ان کو درس ملا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، ایسا پلے باندھا. تاریخ شاہد ہے محمد عربی کا کوئی ایک شخص، کوئی ایک صحابی ایسا نہیں ہے جو بے حیا ہو. وہ ایسے حیادار تھے، وہ ایسے پاک باز بنے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے. آئیے
ہم بتلاتے ہیں دوستی، ہم بتلاتے ہیں دشمنی کا معیار، محبت کا معیار کیا ہے؟ الحب للہ، البغض للہ۔ محبت کرو اللہ کے لیے کرو، بغض رکھو اللہ کے لیے رکھو۔ من منع للہ، جس کو روکو اللہ کی رضا کے لیے روکو۔ ومن اعطا للہ، جس کو عطا کرو اللہ کے لیے عطا کرو، اللہ کی رضا کے لیے عطا کرو۔ آؤ اس در کے اوپر جنگ جس سے کرنی ہے، نفرت جس سے کرنی ہے، محبت جس سے کرنی ہے، پیسہ جس کو دینا ہے، دولت جس کو دینی ہے، اس میں معیار کیا ہونا چاہیے؟ وہی معیار جو معلم اعظم نے مقدس جماعت کو دیا تھا۔ معیار کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں تبدیلی کیسے نہیں آتی۔ تبدیلی محض نعروں سے آئے گی، محض نعروں سے آئے گی، دوگلے پن سے آئے گی، جب معذرت کے ساتھ برسر اقتدار لوگ علی محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی، یقیناً نہیں کرنی، میری کوئی نفرت، کوئی جھگڑا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، پیپلز کے ساتھ نہیں ہے، مسلم لیگ کے ساتھ نہیں ہے، میرا درد دل ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جب تمہارا معیار دوہرا ہوگا میں پوچھ سکتا ہوں، جب ایک ادارے کے بچوں کے اوپر حملہ ہوا ہم نے اس کی مذمت کی، پورے ملک کے اندر پرچم سرنگو ہوا، پورا ملک میدان کے اندر نکلا، ہم نے ان کے قاتلوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچایا۔ لیکن آج جب ایک تعلیمی ادارے کے اوپر حملہ ہوا، وہاں قال اللہ قال رسول پڑھنے والے بچوں کے اوپر حملہ ہوا، تمہارا پرچم سرنگو کیوں نہیں ہوا؟ تمہارا آئی جی چینج کیوں نہیں ہوا؟ تم نے ان طلباء کے ساتھ یہ دوہرا معیار رکھا ہے۔ میں پوچھ سکتا ہوں تم سے، یہ کیا بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے والے، تمہیں درس دینے والے، اس ملک کے استحکام کے لیے جد و جہد کرنے والے کیا درس دیتے ہیں؟ وہ الحیاء شعبۃ من الایمان، یہی درس ہے ان کا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ کیا درس دیتے ہیں؟ وہ یہی درس دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ کیا درس دیتے ہیں؟ وہ رحماء بینہم کا درس دیتے ہیں۔ مدارس کے اندر کیا درس دیا جاتا ہے؟ آپس کے اندر پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو، وہاں درس یہی دیا جاتا ہے۔ اشداء علی الکفار، کفار سے نفرت کرو، کفار کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ تمہارا دورہ معیار کافی سارے سوالات جنم دیتا ہے۔ یہاں آ کر گفتگو کرنا بڑا آسان ہے، میں ان وفاقی وزیر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، میں ذاتی طور کے اوپر ان کو لائک کرتا ہوں، لیکن ان کو چاہیے تھا اتنے بڑے سانحے کے اوپر سراپا احتجاج بنتے۔ قومی سلامتی کے ادارے، ان کا کردار مشکوک ہے۔ قومی سلامتی کے ادارے ڈاکٹر عادل خان شہید کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکے، جن کی سی سی ٹی وی کیمروں کے اندر تصویریں ہیں، جن کی ویڈیوز موجود ہیں۔ قومی سلامتی کے ادارے الحیاء شعبۃ من الایمان کا درس دینے والوں کو تحفظ فراہم نہ کر سکے، اور اس آئی جی کا بیان ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ کہتا پھر رہا ہے یہ تو بہت مختصر بڑا ہلکا سا معاملہ ہوا، یہ تیری نظر میں ہلکا ہوگا۔ ایک پاکستانی میں اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز سمجھتا ہوں۔ قال اللہ قال رسول کی صدا بلند کرنے والا لاوارث نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ایم ایس او پاکستان یہ عزم کر چکی ہے، ہم اپنے اداروں کا تحفظ بھی خود کریں گے، اپنے علماء کا تحفظ بھی خود کریں گے، اور اپنے ان قائدین کا تحفظ بھی خود کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کیوں مجبوری بنی؟ یہ ہماری مجبوری
تمہارے دوہرے معیار پر بنی. یہ ہماری مجبوری تمہارے اتنے بڑے آفیسر کے، میں اس کو کیا نام دوں، اتنی مقدس مجلس کے اندر میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرتا جو الفاظ اس کا، جن الفاظ کا وہ مستحق ہے. تو میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس کے اوپر قربانیاں ہم نے دی ہیں. 1947 سے لے کر آج تک ہم مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے 1857 سے 1947 تک جد و جہد کی تھی، قربانیاں پیش کی گئی تھی، اس مقصد کو پورا کرو. پورا کرنا چاہیے کہ نہیں پورا کرنا چاہیے؟ لیکن افسوس کے ساتھ صورتحال کیا ہے وہ آپ سارے صدات کے سامنے ہے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر معرض وجود میں آنے والا ملک آج 7 دن ہو چکے. گستاخ رسول جنہوں نے علل اعلان، اور سب سے بڑی بات یہ کہ حکومت کی سرپرستی میں، حکومت کی سیکورٹی میں، حکومت کی جگہ کے اوپر، دیوار کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخی کی ہے. اور آج 7 دن بعد بھی ہم لوگ ریاست مدینہ کے دعوے داروں سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کا سفیر ملک بدر کرو. چاہیے تو یہ تھا فی الفور عبدالحمید ثانی کی آپ نے بات سنی، ان کا کردار پیش کیا جاتا، ان کی مصنوعات پہ پابندی لگائی جاتی، ملک بھر کے اندر جتنی ان کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جاتی. اور شاہ محمود قریشی صاحب، آپ اپنے بیک گراؤنڈ کا یہ خیال کر لیتے، آپ کس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. بات تو بالکل 100% ہے، لیکن عوام کو تو بنایا نا عوام کا لنام. میں یہی کہہ دیتا ہوں کم سے کم اس کا خیال تو کرتے. آج ہم آپ کو کہیں کہ وہ آئی سی کا اجلاس بلاؤ، شرم آنی چاہیے تمہیں، شرم آنی چاہیے تمہیں. تمہارا کام تھا فی الفور او آئی سی کا اجلاس بلا کر مضبوط بنیادوں کے اوپر، مستحکم بنیادوں کے اوپر ناموس رسالت کی جنگ لڑتے. کیا پاکستان سے زیادہ طاقتور کوئی ملک ہے؟ بتائیے. امریکہ کوئی طاقتور نہیں ہے، برطانیہ کوئی طاقتور نہیں ہے، انڈیا کوئی طاقتور نہیں ہے. یہاں کروڑوں کی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں، ان حضرات کا نام لینے والے ہیں جو ببانگ دہل کہتے ہیں. عشق مصطفیٰ تو مقدر سنوار دیتا ہے، بغض مصطفیٰ چہرے بگاڑ دیتا ہے. اور دنیا والوں، عشق مصطفیٰ کو تم کیا سمجھو، عشق مصطفیٰ تو شوق شہادت ابھار دیتا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہاں خبیب بن عدی کا نام لینے والے لوگ موجود ہیں جو تختہ دار کے اوپر تھا، آ کر نیزہ مارا گیا، کہا گیا بتا آج تو چاہتا ہوگا نا کہ تیری جگہ تختہ دار پر محمد ہوتا، تو محفوظ ہوتا. اس پیغمبر کے صحابی نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، آئیے عشق ان سے سیکھیے. اس نے بربلا کہا تھا، اور ظالم تو یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں، یہاں آمنہ کا لال ہو، یہاں میرا محبوب ہو، میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں زندہ رہوں، میرے محبوب کے پاؤں کے اندر کانٹا چھپ جائے. یہاں ان کا نام لینے والے موجود ہیں. اس دور کے اندر
غازی علم الدین کا نام لینے والے موجود ہیں. جب اس سے کہا گیا تو کہہ دے میں نے قتل نہیں کیا, اس نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا, دنیا ایک ہی تے کم چنگا کیتا ہے, دنیا ایک ہی تے کم چنگا کیتا ہے. تسی کہندے ہو کہ اے بھی اس تے بھی منکر ہو جا. یہاں اس کا نام لینے والے موجود ہیں, عامر چیمہ کا نام لینے والے موجود ہیں, یہاں غازی حق نواز کا نام لینے والے موجود ہیں, یہاں ممتاز قادری کا نام لینے والے موجود ہیں. غازی حق نواز کو کہا گیا تھا تو کہہ دے کہ میں نے نہیں کیا, اس نے بھی یہی کہا تھا. وہ غازی علم الدین کا صحیح پیروکار تھا, اس نے بھی یہی کہا تھا ایک کیتے کم چنگا کیتا ہے. مجھے عینی شاہدین نے بتایا تھا, خدا کی قسم, میں ایک علاقے میں گیا میاں والی کے, میں نے گفتگو کی. عینی شاہدین نے کہا تھا کہ جب اس کو لے کر جا رہے تھے اور وہ نعرے بلند کر رہا تھا, جس کو تختہ دار کی طرف لے کر جانا ہونا, آپ ذرا پولیس کے وہ لوگ جو جیل کے اندر ہیں ان سے پوچھئے گا, ایک ہفتہ پہلے ان کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں. یہ عشاق ہے, یہ عاشق ہے, یہاں مصطفیٰ کے عاشق موجود ہیں, یہاں صحابہ کرام کے عاشق موجود ہیں, صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے والے لوگ موجود ہیں, صحابہ کرام کا جذبہ رکھنے والے موجود ہیں. کیا غزوہ بدر میں صحابی رسول نے نہیں کہا تھا اپنے بچوں کو خطاب کر کے کہ میرے بچوں, اپنے قبیلے کے لوگوں کو خطاب کر کے کہ میرے قبیلے کے لوگوں, میرے خاندان کے لوگوں, ایک ایک کر کے آقا کی عزت کے اوپر, آقا کی عظمت کے اوپر, آقا کے تقدس کے اوپر قربان ہو جانا, لیکن آقا کی عزت کے اوپر آنچ نہ آنے دینا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں, اس دھرتی کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں. جاؤ لاہور کی دھرتی کے اوپر تاریخ کا مطالعہ کرو, جاؤ جنگ کی دھرتی کے اوپر تاریخ کا مطالعہ کرو, جاؤ کراچی کی دھرتی کے اوپر تاریخ کا مطالعہ کرو, آؤ اس پنڈی کی دھرتی سے پوچھو, اس کے چوکو چراہوں سے پوچھو. یہاں وہ لوگ موجود ہیں جو اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا ایک ایک کر کے آقا کی عزت کے اوپر, آقا کے جانثاروں کی عزت کے اوپر قربان ہو جانا, لیکن ان کی عزت کے اوپر حرف نہ آنے دینا. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں کر رہا, عشق مصطفیٰ میں یقیناً ہم جذباتی ہو جائیں گے. عشق مصطفیٰ میں کوئی دیوانہ کہے دیوانے ہیں, مستانہ کہے مستانے ہیں, پاگل کہے پاگل ہیں. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے, یہ ہمارے عشق کی بات ہے. انشاءاللہ العزیز کل اپارا کے اندر نوجوان یوتھ جمع ہوگی. انشاءاللہ العزیز ہم اپنا مضبوط, مستحکم اور پر منظم احتجاج ریکارڈ کروائیں گے. ہمارا مطالبہ یہی ہوگا, یک نکاتی ایجنڈا ہوگا کہ سفیر کو ملک بدر کرو اور فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور یہ بائیکاٹ قومی سطح کے اوپر کیا جائے گا. یہ بائیکاٹ حکومت وقت کروائے گی. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے, انشاءاللہ العزیز یوتھ کی قیادت جو فیصلہ کرے گی, رب محمد کی قسم ہم انشاءاللہ اس سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ. آپ تمام حضرات تشریف لائیں گے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر, اپنے عزیز و اقربا کو ساتھ لے کر, مولویت کو بولے, اعلان کرے, دعوت دے, جو جلوس نظر آئے اس کو بتلائیں. آؤ آج عشق کا مظاہرہ اپارا چوک میں ہوگا انشاءاللہ العزیز.
کریں گے تیاری انشاءاللہ؟ میں ایک مرتبہ اپنی پنڈی کے ذمہ داران کو اس خوبصورت سیمینار کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خلاق عالم جو کچھ کہا سنا گیا، ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔